अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। फवाद चौधरी ने हुकूमत की मत मार दी या हुकूमत में आकर फवाद चौधरी की मत मारी गई, क्योंकि जिस किस्म के वो बयानात जारी करते हैं, जिस किस्म के वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, उससे ये लगता है कि वो यावा गोई की वो मनाज़िल तय कर चुके हैं जहाँ से अब वापसी होना उनके लिए मुमकिन नहीं। ताज़ा तरीन दो मिसालें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जिनसे साबित होता है कि वज़ीर इत्तलात किसी और दुनिया में रहते हैं, क्योंकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे और उसकी वजह ये बताते हैं कि फ़ौज और अदलिया हमारे साथ है और यही दो ट्रम्प कार्ड्स हैं जिनकी वजह से हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और दूसरी जानिब वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में ये कहते हैं कि पता नहीं हमारी अदलिया को क्या हो गया है, अदालती फ़ैसले पढ़कर सर चकरा जाता है। जुडिशल एक्टिविज़म से पहले ही अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। देखें ना, अब टिकटॉक बंद कर दी और साथ ही जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनके तकर्री के हवाले से हुक्म को तकर्री को काला दम करार दे दिया, जिससे साबित होता है कि अब हमें अदालती इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। दरअसल मामला यह है कि इस हुकूमत को ना सुनने की आदत नहीं है, चाहे वो किसी भी तरफ से आए, इदारे की तरफ से आए या किसी हुकूमती उहदेदार की तरफ से आए या अपोजिशन की तरफ से, जहाँ से ना की आवाज़ आती है हुकूमती ज़ोमा के कानों में, वहीं पर उनके लिए मुखालफत का दरवाज़ा खुल जाता है और उसके बाद उन इदारों की ऐसी तैसी फिरना शुरू हो जाती है। और अगर हम देखें कि इदारे अगर इतने ही बुरे हैं तो फिर आप भी जिस इदारे में रहते हैं वो भी आईने पाकिस्तान के तहत आता है। अदालती फ़ैसलों पर अगर एतराज़ करते हैं तो फिर उन अदालती फ़ैसलों को तस्लीम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये देखें, मिसाल आपको अगर फ़ौरी तौर पर इसकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया, फिर उनकी तरफ से अपील हुई, फिर नज़रसानी की अपील हुई और तमाम मामलात उनकी फ़ेवर में हुए, उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा के फेवर में हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हुकूमत इस अदालती फ़ैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये ख़ुद चूँकि अदलिया के मामलात में इतनी ज़्यादा टांग अड़ाते हैं लेकिन उस अदालती फ़ैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब जब चूँकि उसको फ़ैसले को तस्लीम नहीं करना तो कभी एक खामोशी के साथ एक पिटीशन दायर की जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस, और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जब उस पर एतराज़ लगाता है तो फिर खामोशी से वो पिटीशन गायब कर दी जाती है और फिर उसके बाद खामोशी के साथ ही 18 चैम्बर अपीलें दायर कर दी जाती हैं, जो 8 FBR की तरफ से दायर होती हैं और 8 हुकूमत की तरफ से दायर होती हैं। फिर इस पर भी अगर कोई बात बनती नज़र नहीं आती तो फिर बार काउंसिल्स की ग्रांट रोक ली जाती है और ग्रांट रोक के ये कहा जाता है कि अगर आपने ग्रांट आपको चाहिए तो फिर आपको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ बार की तरफ से एक करारदाद मंजूर करनी होगी, और अगर आपने करारदाद मंजूर ना की तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और उसके बाद अगर बार करारदाद मंजूर ना करे तो फिर पैसे ख़त्म। और यही मामला सामने आता है। जब लाहौर हाई कोर्ट बार का इस हवाले से मामला आया तो फिर ये भी मामला एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, जब उन्होंने ख़ास तौर पर यह कह दिया कि जनाब ये हम तो करारदाद पास नहीं करेंगे, आप अपने पैसे अपने पास रखें, और उसके बाद फिर ये कहना पड़ा हुकूमत को कि जनाब हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, जो ग्रांट है वो हम देंगे। अब ये मामला क्या है, जो ताज़ा तरीन ट्वीट आया जिस पर जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको खासा जुज़बुर होना पड़ा। मामला ये है कि एक तकर्री करती है फेडरल गवर्नमेंट और वो तकर्री करती है नेशनल बैंक में। अब नेशनल बैंक का सदर बनाया जाता है आरिफ उस्मानी साहब को, और उनके साथ साथ एक और तकर्री की जाती है और वो तकर्री की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की। बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है तैनाती वो की जाती है ज़ुबैर सोमरो की। अब ये दोनों ओहदों पर इन दोनों साहिबान को तैनात कर दिया जाता है, लेकिन इस तैनाती के दौरान जो क़वाइद व ज़वाबित हैं इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता, ना इसका इश्तिहार चलता है, ना इस पर एप्लीकेशंस आती हैं, ना इनके इंटरव्यूज़ होते हैं। सीधे सादी वज़ीर आज़म के हुक्म के ऊपर ये दो तकर्रियाँ कर दी जाती हैं। और उसके बाद जब ये मामला अदालत के अंदर चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ये रिट पिटीशन लग जाती है और फिर उसकी समाअत होती है। फिर इसके बाद जून के अंदर इस मामले का अदालती फ़ैसला उसको फ़ैसले को महफूज कर लिया जाता है, और फिर जब ये अदालती फ़ैसला आता है तो फिर वो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं अदालती फ़ैसला पढ़ के सर चकरा गया, क्योंकि अदालती फ़ैसला साफ साफ सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये बताता है कि जनाब आप हुकूमत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मन चाहे फ़ैसले करें और तमाम क़वाइद व ज़वाबित की
دھجیاں اڑا دیں. اور جب آپ قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی حکومت کو ہی بھگتنا پڑیں گے, اور نتائج یہ ہیں کہ جناب یہ تعیناتی کو کالا دم قرار دیا جاتا ہے. دوسرا معاملہ آپ کو پتہ ہے, ٹک ٹاک پتہ نہیں کیوں فواد چودھری صاحب کو بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ جیسے ہی ٹک ٹاک کے حوالے سے یا کسی اور سوشل میڈیا ایپ کے حوالے سے بات آتی ہے تو فواد چودھری صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ جذبور ہو جاتے ہیں. اور تازہ ترین معاملہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر دوبارہ پابندی لگا دی گئی ہے, اور 8 جولائی تک اس پر پابندی لگائی گئی ہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ پی ٹی اے کو ہدایت ہے کہ فحاشی پھیلانے والے تمام اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جائے. اور یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ٹک ٹاک پر پابندی لگائی جا چکی ہے, اور اس کی وجہ قابل اعتراض مواد کو اپلوڈ کرنا ہے. اب یہ ایک ایسا وسیع سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, لیکن اب پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہاں پر اس قسم کے معاملات کو چونکہ اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا, لیکن اگر کسی جگہ پر جو ٹک ٹاک ایپ کے منتظمین ہیں وہ اگر آ کر پی ٹی اے میں یا عدالت کے اندر یہ بیان جمع کراتے ہیں, یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ایسے تمام اکاؤنٹس کو بلاک کر دیں گے اور اس مواد کو اپلوڈ نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے باوجود اگر عدالتی حکم کی اور پی ٹی اے کا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی ڈائریکشنز کو وائلیٹ کیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو ایپ بنانے والے ہیں, ایپ ڈیولپرز ہیں, وہ ملک کے قانون سے اوپر چلے گئے. اور وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے, اور جب قانون پر عمل درآمد کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ سر چکرایا جاتا ہے. میرا خیال ہے جو فواد چودھری صاحب ہیں نا, ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کو ایک پرپوزل بھیجیں, اور وہ پرپوزل یہ ہو کہ ایک آرڈیننس لایا جائے یا عدالتی اصلاحات کے نام پر جو قانون سازی وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک ایسا قانون بنا دیا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ اعلیٰ عدالتوں کو خلاف ضابطہ تقرریوں کو کالا دم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا, اور نہ ہی اعلیٰ عدالتیں ایسا کوئی مقدمہ سن پائیں گی, کیونکہ مخالفانہ آواز کو حکومت نہ سننا چاہتی ہے اور نہ ہی مخالفانہ فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ ایسی دو عملی ہے جس کے لیے حکومت کے معاملات کو پر صرف تنقید ہی کی جا سکتی. مثال دیتا ہوں, ابھی آپ دیکھیں کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات چل رہے ہیں, اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اعتراضات کرتا ہے کہ جناب آپ نے جو قانون سازی کی ہے وہ قانون سازی کسی بھی طریقے سے معیار پر پورا نہیں اترتی اور وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے, تو الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے کام کے اندر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, حکومت کو قانون سازی حکومت کا بنیادی استحقاق ہے, اور ہم جیسی چاہیں قانون سازی کریں, کوئی ادارہ ہمیں روک نہیں سکتا. اور جب ادارہ روک نہیں سکتا تو یہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اور آئینی ادارے کی حدود میں مداخلت کریں, اور جب آپ خود کسی آئینی ادارے کی حدود میں مداخلت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابو دی لا ہیں, اور جب آپ ابو دی لا ہیں تو آپ خود اپنے ہی وزیر اعظم کی جو سینگز ہیں, جو ان کے فرمودات ہیں, جو ان کے ارشادات ہیں, آپ اس کے مخالف سمت میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ مخالف سمت میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے بہت زیادہ چہیتے ہو گئے, کیونکہ جو آئینی اداروں کے ساتھ ٹکرائے گا وزیر اعظم اس کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ابھی جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے فواد چودھری صاحب کے چونکہ حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد آیا کہ ماضی کے اندر جب فواد چودھری صاحب کے چچا افتخار چودھری صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو اس وقت فواد چودھری صاحب ایک عام وکیل تھے اور ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کیا کرتے تھے. تو جو ہائی کورٹ کے اندر بیٹ کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ان کی جو رداد ہے وہ سناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر جیسے سمر عطا بندیال صاحب بھی اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں تھے, تو بہت سارے جج صاحبان اس مقدمے کی سماعت کرنے سے کتراتے تھے جس مقدمے میں فواد چودھری صاحب پیش ہوں, کیونکہ بقول شخص یہ بات ہائی کورٹ کے اندر عام تھی کہ فواد چودھری صاحب اپنے چچا کے بیس کے اوپر بہت سارے معاملات میں ہینکی پھینکی کھڑکا جایا کرتے تھے اپنے کلائنٹس کے, کچھ یقین دہانیاں کرا دیا کرتے تھے کہ جناب فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا, فکر نہ کریں, میرا چاچا چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو جب وہ خود ماضی کے اندر اس قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں تو اس بات پر اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے ان کا کسی بھی طریقے سے, کیونکہ جو آئینی ادارے ہیں انہوں نے آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم
اور جوڈیشل ایکٹیوزم کی وجہ سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا تو دیکھنے کی حد تک یہ بات خاصی حد تک درست لگتی ہے. لیکن جب ہم معاملات کی تہ میں جاتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک معاملے میں کسی نہ کسی جگہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو بہت چھوٹی سی. ریکارڈک ایک پروجیکٹ تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور بلوچستان کے حوالے سے مشرف صاحب کے دور کے اندر یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور ٹتھیان کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا تھا. اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو بلوچستان اور پاکستان کے تمام قرضے اتر جائیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں سونے اور چاندی کے اتنے وسیع ذخائر ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. ٹتھیان کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا اور ٹتھیان کمپنی نے آگے کام کا آغاز کر دیا. لیکن بعد میں یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوا، اور اس وقت افتخار چودھری صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے. ان کی عدالت میں یہ مقدمہ لگا، کافی عرصہ چلا، اور اس کے بعد انہوں نے اس مقدمے کو اس جو ٹھیکہ تھا اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور حکومت پاکستان سے کہا کہ جناب آپ اس پروجیکٹ کو اب خود دیکھیں. اور اس کے بعد جو ٹتھیان کمپنی ہے وہ عالمی عدالت میں چلے گی، جہاں سے پاکستان کو اچھے خاصے جو ڈیمیجز ہیں وہ اس کا کلیم وہ جیت گئی. ابھی تک وہ معاملہ دوبارہ چل رہا ہے. خیر، لیکن معاملہ اصل میں اس کے پیچھے لاجک کیا تھی اس مقدمے کو ختم کرنے کے حوالے سے؟ معاملہ یہ تھا کہ اس کمپنی کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ جتنا چاہے مرضی سونا اور چاندی یہاں سے نکالیں، اور حکومت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے 2 کلو سونا نکالا ہے یا 10 کلو سونا نکالا ہے یا 10 ٹن سونا نکالا ہے. وہ سونا لے کے اب چلے جائیں گے اپنے مین آفس جو پاکستان میں نہیں ہے، وہاں پر اس سونے کو پروسیس کریں گے، اور پروسیس کرنے کے بعد گورنمنٹ کو اپنا حصہ رکھنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو باقی سونا بھجوا دیں گے. تو اس وقت تک کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پاکستان سے سونا گیا کتنا اور واپس آیا کتنا. اور جب تک یہ معاملات کی کلیئرٹی نہ ہو تو تب تک کسی بھی سودے کو 100% درست قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اسی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مقدمے کو رد کر دیا، جس کی وجہ سے جوڈیشل ایکٹیوزم، پھر سٹیل مل کا معاملہ وہ بھی جوڈیشل ایکٹیوزم کی مثال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر تو سب سے زیادہ جوڈیشل ایکٹیوزم ہوئی جب پیپلز پارٹی کے دور میں ایک عہدے کی تقرری کو چیلنج کیا گیا اور ہر ایک تقرری کو کالعدم قرار دیا گیا. تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجکس ہوں گی، لیکن جب تک ہم صحیح سمت کے اندر صحیح معاملات کو قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں طے کریں گے اس وقت تک ہمیں یہ اعتراضات سننے کو ملیں گے. اور حکومت کو بھی یہ چاہیے، اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ ان کا کام ہے اطلاعات پہنچانا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر اور اداروں پر، اور خاص طور پر عدلیہ جیسے اداروں پر صرف اس وجہ سے تنقید کریں کہ ان کے معاملات کسی نہ کسی لیول پر آ کر ان کی پسندیدہ ایپس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ جناب عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی. تو یہ بڑی غلط بات ہے، کیونکہ وہ پتھر وہ کہتے ہیں اس کو مارنا چاہیے جس کا اپنا دامن صاف ہو، اور جس کے اپنے دامن پر اتنے زیادہ داغ ہوں تو وہ کسی اور کو داغدار کہنے کا مجاز نہیں ہوتا، اور اس کے لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں. فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ وہ نہ اپنی مت مارے، نہ ہماری مت مارے، معاملات کو اچھے طریقے سے چلنے دیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.